ترک سال ہا سال سے علماء لسانیات و انسانیات و عصریات نے اور ایسے ارباب سیاست نے جو مسئلہ ہمہ ترک کے حامی ہیں، ترک کے لفظ کو فٹ بال بنا رکھا ہے اور اتنی گرد اڑائی ہے کہ فٹ بال کا اور گرد کا کوئی تمیز نہیں رہا۔ قصے اور روایتیں بکثرت ہیں۔ ایک کہانی بھیڑیے کی مادہ والی ہے، دوسری متبرک روایت ترک بن یافس کی ہے، تیسرا قصہ یہ ہے کہ وسط ایشیا میں ایک بڑی شائستہ سلطنت تھی جو فلزات کی صنعت اور گھوڑوں کی پرورش میں ید طولہ رکھتی تھی۔ غرض یہ سب افسانے بہت دلچسپ ہیں، مگر کوئی بھی ایسا نہیں جو از اول تا آخر باور کیا جا سکے۔ بیان اس حد تک ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے نشان حلال کی جگہ اب تحریک شروع ہوئی ہے کہ بھیڑیے کا سر سونے کا بنا کر سلطنت کا نشان قرار دیا جائے، مگر ظاہر یہی ہوتا ہے کہ سن عیسوی کی 5ویں صدی سے پہلے ترکوں کا حال کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ 5ویں صدی عیسوی کے بعد البتہ ہی انگنوں کے مجموعہ اقوام سے ایک قوم جدا ہو کر جبل الذہب یعنی کوہل تائی میں جو چین اور گوبی کے بیچ میں تھا آباد ہو گئی۔ اس قوم کے خاندانوں کو اسینا کہتے تھے، کبھی کبھی وہ ترک بھی کہے جاتے تھے۔ ترک کے معنی لوہے کی ٹوپی خود کے ہیں، یا تو اس خود پوشی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ جہاں وہ رہتے تھے اس کے قریب ایک پہاڑ گنبد کی شکل کا تھا، انہیں ترک کہنے لگے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ چینی ترک کو تاؤ کہتے تھے، کیونکہ رے کا تلفظ چینیوں سے ہوتا نہ تھا، لیکن تاؤ کے معنی چینی زبان میں ناپاک کتے کی ہیں، اور غیر ملکوں کے کتوں کو جس کی شہادت اکثر یورپین بخوبی دے سکتے ہیں، چین کے لوگ اب تک تاؤ کہتے ہیں۔ یہ صاف نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں نے کبھی یہ لفظ خانہ بدوش اسینا کو اپنی نسبت کہتے سنا تھا، اور نہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے لوگ اسینا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ بہرکیف یورپ کے محققوں نے چین کی تاریخی کتابوں سے زیادہ تر استفادہ کر کے اسینا کے قرابت دار قبیلوں کو اسی نسلی نام یعنی ترک سے موسوم کر دیا، اور ہی انگنو قوموں کے مجموعے سے جو قبیلے مشرق کی طرف آباد تھے ان میں ایغور اور جیلیر کو بھی ترک کا ہی نام دے دیا گیا۔ مغرب کی طرف ہمارے دوست کرلوق، کنکلی، کراکلماک، قبچاک تھے جن سے سیروردہ کی افتاد ہوئی، یہ بھی ترک کہلائے گئے۔ یہ لوگ ترک اس وجہ سے کہلائے گئے کہ وہ سب ایک ہی سی زبان بولتے تھے جسے اب ترکی کہتے ہیں، لیکن یہ قسطنطنیہ کی ترکی زبان نہ تھی۔ شروع میں اس شہر کی بعض بولیاں مغلوں کی بولیوں سے بہت مشابہ تھیں۔ غرض اس طرح سے یورپ کے مصنفوں نے ترک کا نام اپنی تصنیفوں میں رائج کر لیا۔ جس نام کو ایک چھوٹے سے قبیلے کے لیے صحیح تسلیم کیا تھا اس کو متعدد بڑے بڑے قبیلوں پر عائد کر دیا۔ یہ بات ایسی تھی جس پر لیتھوانیا کے بادشاہ کا ایک قصہ یاد آتا ہے۔ یہ بادشاہ جس وقت عیسائی ہوا تو اس نے اپنی قوم والوں کو بھی ایک ایک گروہ میں نامزد کر کے استباغ کے لیے طلب کیا۔ جب استباغ شروع ہوا تو ایک گروہ کو پیٹر اور دوسرے گروہ کو پال کا نام دے دیا۔ بہر صورت ترک خشکی کی سمت میں چین کی سرحد پر موجود تھے، گوشت خور تھے، ریشم کے کپڑے پہنتے تھے اور دودھ پیتے تھے۔ ان میں جو جواں مرد ہوتے تھے ان کو بہاتور یعنی بہادر کہتے تھے، شہزادیاں خاتون کہلاتی تھیں اور بادشاہوں کے لقب خاقان ہوا کرتے تھے۔ کمانیں ان کے پاس سینگ کی ہوتی تھیں اور ان کے تیروں سے زہ سے چھٹنے کے بعد ایک مسلسل آواز پیدا ہوتی تھی، اور ان کا جھنڈا وغتوغ کہلاتا تھا، یعنی اس پر بھیڑیے کا سر بنا ہوتا تھا اور یہ سونے کا ہوتا تھا، اور یہ جھنڈا علن خاقان یعنی گرگ خاقان کا نشان ہوتا تھا۔ صرف بادشاہ ہی اس قسم کا رعیت رکھ سکتا تھا، اور صرف اسی کو یہ حق حاصل تھا کہ دن بھر 5 مرتبہ اپنا نفیر بجوائے۔ ان خاقانوں میں تیمور کے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حالت 7ویں صدی عیسوی میں تھی جب کہ مغل چمڑا پہنتے تھے، مچھلی اور جانوروں کا گوشت اور ناپاک چیزیں کھاتے تھے۔ یہ اس وقت بھی سبیر یعنی شمالی ملک میں رہتے تھے جسے ہم آج سائبریا کہتے ہیں، اور اس کے بعد واقعات بہت پیچیدہ شکل رکھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے قبیلے جن میں سوائے زبان کے جسے ہم ترکش کہتے ہیں اور کوئی بات ایک سی نہ تھی، بہت سی وجوہ سے جن میں زیادہ تر لڑائی بڑا سبب تھی، اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے بڑھتے رہے۔ یہ ترکش زبان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بگڑی ہوئی سنسکرت کے حروف میں یا سریانی کتابت میں بھی لکھی گئی تھی۔ ان قبیلوں نے نقل مکان کیا اور مغرب کی طرف جا کر دور دور تک پھیل گئے۔
وسط ایشیا کے وسیع زمین پر مختلف سلطنتیں قائم ہوئیں، قائم ہو کر مل گئیں اور مل کر جدا جدا ہوتی رہیں، مگر ہر حال میں ایک قسم کی نظری سیادت چین کے بادشاہ کی ان پر قائم رہی، اور اس کے ساتھ ہی عربوں کی نئی نئی قوت نے بھی ان کو مغلوب کرنا چاہا۔ یہ نام نہاد ترک بت پرست تھے۔ ایغور، کرلوک اور کراختائی سب کے عروج کے دن اپنے اپنے وقت پر آئے۔ پھر چنگیز خان کے مغل وارد ہوئے اور انہوں نے ان قبیلوں کو پراگندہ کیا اور پھر انہی میں سے اکثر قبائل کو اپنے اردو میں شامل کیا، مگر ان تمام قبیلوں نے اپنے نام برقرار رکھے۔ گو ان ناموں میں جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں شریک یا شرکت کے بعد علیحدگی اختیار کرتا تھا، تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں سے بعض مثلاً کرغیز اور کریت اب تک موجود ہیں۔ برلاس تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے، ماوراء النہر میں ان کے قدم جم گئے تھے۔ ایک روایت مشہور ہے کہ ایک شخص خاندان مغل سے ایک بڑے خان کا قراچار یعنی سپہ سالار تھا۔ اس زمانے میں یعنی چنگیز خان کی موت کے بعد تیمور کے پیدا ہونے سے پہلے وہ قبیلے جنہیں مورخوں نے ترک کا نام دیا تھا اور جن کے پڑوسی انہیں تاتار کہا کرتے تھے، برائے نام مغل کہلانے لگے تھے۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کے جرگوں کی طرح یہ قبیلے بھی اپنے خاندان کا نام ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ یہ لوگ مختلف زبانوں کے حروف میں اپنی زبان لکھنے لگے تھے اور ان میں سے اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بدھ مت عقیدے رکھتے تھے۔ مختلف ملکوں کی کتب تواریخ میں ان کا تذکرہ ہوا اور تقریباً ہر جگہ وہ باعث آزار ثابت ہوئے۔ تیمور نے ان قبیلوں میں سے اکثر کو اپنا مطیع کر لیا۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ ترکی سلطنت یا ترکوں کی قوم فی نفسی کبھی کوئی وجود نہ رکھتی تھی۔ عثمانلی صحراگر ترکمان تھے جو کسی صاحب خاندان کی اولاد نہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوت بازو سے ملک فتح کیے۔ یورپ میں مغربی ایشیا میں اکثر شادیاں کیں۔ ان کی زبان زیادہ تر عربی اور فارسی سے مرکب ہے، پس عثمانلی کبھی ترک نہ تھے۔ شہر سور کے ولیم نے جو جنگ ہائے صلیب کا مورخ ہے، اس چیستان کو ٹھیک حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ترک کے معنی آقا کے اور ترکمان کے معنی آوارہ گرد کے ہیں۔ عثمانلیوں کو عجیب مشکل کا سامنا تھا۔ یورپ والے انہیں ترک کہتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا ترک ہونا تسلیم کریں۔ جس ملک کو ہماری تاریخوں میں ترکی لکھا جاتا ہے وہ اس کے رہنے والوں کے لیے ترکی نہ تھا۔ آج سے 10-20 برس پہلے اس کا نام عثمانلی ولایت تھا، یعنی سلطنت عثمانیہ۔